پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ نامینیٹ ہو رہے ہیں، MP سے کہاں سے ہو رہے ہیں یہ تو بتا دیں. ورنہ یہ جو بات مشہور ہے کہ آپ فرشتوں سے ہوتے ہیں، یہ والی بات کیا ہے؟ دیکھیں جی، نہ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں، نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار ہوں. آپ پتہ آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں. ہاں، مگر آزاد امیدواروں کے لیے 2 MPs کے پروپوز اور سیکنڈ کرنا تو ضروری ہے. وہ کسی نے کیا ہے آپ کو؟ سر آپ کر دیں گے، ہمارے لیے کہا یہ کر دیں گے، سب کر دیں گے ہمارے لیے، اتنا تو حق ہے ہمارا. قانونی بات کر رہا ہوں، قانونی بات. جناب بڑا صاحب یہ بتائیے گا، امیدوار ہیں کسی جنرل کے امیدوار ہیں، کسی جرنلسٹ کے امیدوار ہیں، کس کے امیدوار ہیں؟ جرنلسٹ کا امیدوار. اچھا، مگر ہم MPA نہیں ہیں سر. سر اس کے لیے جو ہے پرپوزل اسٹینڈرڈ بہت ضروری ہے، MPA ہونا. آپ کے پاس وہ 2 MPs موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سر، میں اس ملک میں اور آپ کے توسط سے، مہربانیوں سے MLA بھی رہا ہوں اس ملک کا، وفاقی وزیر بھی رہا ہوں، سینیٹر رہا ہوں. اگر 3 عہدے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو 2 سیکنڈر اور پروپوزر بھی مل سکتے ہیں. تو پریشان نہ ہو، قانونی کارروائی پوری کی جائے گی. آپ کا سوال ٹوٹلی غلط ہے، آپ اس کو چیک کرائیں، کیونکہ جو آرڈر ہے اس میں کلیئرٹی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ آرڈر کی کاپی بھی لے لیجیے گا. جناب علی، آپ سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں، اب آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے، اور یہ انتخابات بھی گزر گئے، عام انتخابات، اس میں آپ نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ اس سسٹم پہ اعتبار نہیں تھا، یا لانے والوں پہ اعتبار نہیں تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ کیا تھا؟ کچھ بتائیں، کلیئرٹی کیوں نہیں دے؟ دیکھیں، میرا تو اس میں بڑا کلیئرٹی ہے الیکشنز کے اوپر. ایک تو میری اپنی ذاتی مصروفیات تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ میری کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے. تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا. ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی کوالیفائی کر جائے گا اس کو، وہ ایک آئینی طور کے اوپر وہ 6 سال کی کرسی ہے. اچھا فیصل بھائی، یہ بتا دیں کہ آپ نے سابق ہمارے چیف ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس سیاست پہ آپ بالکل سر نہیں لیں گے، تو ابھی جو موجودہ حکومت میں بالکل ان کا سیاسی کوئی کردار ہے یا نہیں کچھ، یا ابھی بھی وہ سیاست میں انوالو ہے؟ سر اسٹیبلش یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کون سے چیف کی بات کریں؟ آپ بھی چیف ہیں، میں بھی چیف ہوں. دیکھیں جی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں گے کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، بلکہ اب تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ کی ملک کی بقا، سلامتی اور بارڈر لائن کی بات آئے گی تو نیچرلی جن کا جو کام ہے وہ کریں گے. اس طرح تو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہے جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں، جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا رہے. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کا مستقبل؟ جذباتی سے لگاؤ تھا آپ کا خان صاحب سے، آپ پریڈکشن بھی کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں بانی تحریک پاکستان جو کہ اب سنی تحت کونسل میں تبدیل ہو چکی ہے، کیا مستقبل ہے؟ مستقبل کیا، وہ کب تک جیل سے سیاست میں کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، آج کی تاریخ میں تو اگر ہم اس سے پوچھیں گے قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ، تو چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے، اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں. آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے، تو اس کے تحت تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پہ حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ صدارت جو ہے وہ آپ کو صدارتی ہاؤس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو صدر زرداری کی لیڈر مانتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی پیغام ہے اس موجودہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ دیکھیے جی، میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو میری سمجھ آئی نہیں تھی، اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ان کی مرضی ہے. ان کا قد کاٹ ایز اے سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے، تو میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے، کاش تو بہت بہتری ہوتی. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی، مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری رستہ نکالیں، بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی. اچھا فیصل واوڈا صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں، وہ پوری ہو گئی. اب یہ بتائیے گا چیئرمین سینٹ آپ کو کون بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کاکڑ صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا، علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ KPK میں وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدت KPK میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں، نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے. پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. جو بھی 9 مئی کے اندر نامینیٹڈ ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی، اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی.
9th مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. جہاں تک آپ نے سینٹ چیئرمین کی بات کی, ابھی تو فیوریٹ ہارس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جہاں تک آپ نے کاکڑ صاحب کی بات کی, ناممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے. جو 11 بجے اوت لے سکتا ہے اور وہی 11 بجے جیل بھی 11 بج کے 1 منٹ جیل بھی جا سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے, تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, خرید و فروخت تو ہمیشہ پاکستان کے اندر, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا ضمنی الیکشنز ہوں یا یہ الیکشنز ہوں, یہ تو نارم رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس پہ آ کے نہیں کہہ سکتا اس کے اندر کہ آج پاکستان میں دودھ کی نہریں باندھ دی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سے سب چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. جن ملکوں کو 100 سال کور ہو گئے ان میں ڈیموکریسی بہتر ہے. ہمیں 100 سال سے تھوڑا ٹائم بیتا دور ہے, ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائملی ٹھیک ہوں گے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال 1.5 سال؟ دیکھیں, ذاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی تو 2 سال ہوگی, پھر وہ خود میدان میں ہوگی, اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسز ہے, کیونکہ ایک تو یہ حزب حال حزب ضرورت دوستی ہے. اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا, اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر, تو وہی اب چل رہی ہے, آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی. فیصل صاحب یہ بتا دیں, جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے, آپ اس سے تھوڑا دور ہے, جو لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپسی کے لیے راستے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس پارٹی کی طرف آئیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن دیکھیے اپنی کو پارٹی بنائیں؟ میں نے تو نہ مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے, ٹھیک بات کرنے کے لیے, خان صاحب کو اس بھنور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا. اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب کا قد کاٹ چاند پہ تھا. تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا. جو باقی وقتی بٹیرے جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں, کس سے قوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے, تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا, کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں, ان کے خلاف بیان بھی دے کے بیٹھے ہیں, وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا, تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا. چیئرمین صاحب کا ٹکٹ تھا, میں نے واپس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اوپوننٹ تھے ان کو ہٹایا گیا, مجھے بحال کیا گیا, پھر میں نے ریزائن کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آ گئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ان کو کہیں حیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو, اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نے دی تھی. تو یہ حیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نواز کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بوزدار 2 ثابت ہوں گی, وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں, بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں صحت کے, تعلیم کے میدان میں, اور بڑے بڑے پیکیجز اس نے اناؤنس کیے ہیں, وہ تو پاپولرٹی اس کی بڑھ رہی ہے. دیکھیے, میں نے تو آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ اسٹار پلس اس میں بزدار 2 نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہوئی ہیں, سورج آ گیا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی, وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں نظر آئیں گے. بہت اچھا طریقہ کار ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے بھی بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے. اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا, بشمول میاں صاحب بھی, وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا, آپ ان سے رجوع کریں, وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے. میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکتے. ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, ایک دفعہ نہیں, آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی, کوئی تصویر ایک دفعہ باہر ہے, 100 دفعہ ہو چکی ہے.
अच्छा 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 बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताएं कि भाई मैं आसिफ जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 दफा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक हो जाती है। मेरी एज अभी काफी है उसके अंदर। कहाँ वेलकम करेंगे हम? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने दिल में किया है। और कुछ सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, तो उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क के लोग यहाँ नौकरियां करने। हाँ, मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा, ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं। आपसे देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उसकी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।